آج کل چرچز میں ایسے خادم آ چکے ہیں جو اپنی کلیسیا کو یہ پیغام سکھاتے ہیں کہ صلیبی موت سے زیادہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا اہم ہے۔ وہ اس کا نظریہ اس طور سے پیش کرتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو وہ اس کے درد، اس کی سزا کو ظاہر کرتا ہے، اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو وہ اس کی موت پر فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے اس کے صلیب پر لٹکائے جانے سے زیادہ اس کا جی اٹھنا اہم ہے۔ اگر ہم اعمال اس کے 2 باب اور اس کی 23ویں آیت سے پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرع لوگوں کے ساتھ اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا۔ یہاں پر انہوں نے صلیب کا پیغام دیا ہے۔ اگر ہم 24ویں آیت سے پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، لیکن خدا نے موت کے بند کھول کر اسے جلایا کیونکہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس کے قبضہ میں رہتا۔ اب وہ یہاں پر مسیح یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اگر ہم آگے 31ویں آیت میں پڑھیں تو خدا کے کلام میں لکھا ہے، اس نے پیشن گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ نہ وہ عالم ارواح میں چھوڑا گیا، نہ اس کے جسم کے سڑنے کی نوبت پہنچی۔ اسی یسوع کو خدا نے جلایا جس کے ہم سب گواہ ہیں۔ اور اس کے بعد اگر ہم اعمال اس کے 3 باب اور 14ویں آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، تم نے اس قدوس اور راست باز کا انکار کیا اور درخواست کی کہ ایک خونی تمہاری خاطر چھوڑ دیا جائے، مگر زندگی کے مالک کو قتل کیا جسے خدا نے مردوں میں سے جلایا، اس کے ہم گواہ ہیں۔ ان آیات کے مطالعہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان دونوں چیزوں کو جوڑا ہے، یعنی صلیب کے پیغام کو اور اس کے جی اٹھنے کے پیغام کو۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اہم ہے اور یہ اہم نہیں ہے۔ اگر ہم گلاطیوں کی کلیسیا اس کے 6 باب اور اس کی 14ویں آیت کو پڑھیں تو پولس رسول کہتا ہے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اگر آپ پولس رسول کے بارے میں پڑھیں تو پولس رسول نے بار بار یسوع مسیح کی صلیبی موت اور اس کے خون کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بھی کہا ہے۔ اگر ہم پہلے کرنتھیوں اس کے 15ویں باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، اب اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اگر آپ واقعی نجات یافتہ ہیں تو آپ کو اس خوشخبری کے پیغام کو قبول کر کر اس پر قائم رہنا ہے، اور اس خوشخبری کے بارے میں پولس رسول آگے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطیکہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ پولس رسول یہاں پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تم کو نجات بھی ملتی ہے، یعنی جب ہم اس پیغام پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری نجات ہر روز ہوتی ہے، ہم ہر روز اسے جانتے ہیں، ہم ہر روز اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں پولس رسول ہمیں سب سے پہلی بات بتاتے ہیں، یعنی اس خوشخبری کی پہلی بات، اور وہ یہ ہے، اگر ہم 3 آیت میں پڑھیں، چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا۔ یہی ہماری نجات کی پہلی خوشخبری ہے۔ اگر ہم 12ویں آیت سے پڑھیں تو خدا کا کلام کہتا ہے، پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں۔ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی جی نہیں اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ اگر آپ یسوع مسیح کی صلیبی موت کے بارے میں پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے گناہوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اس صلیب پر اپنی جان دی، اور اس سبب سے وہ ہماری نجات کا باعث ٹھہرا، اور یسوع مسیح موت پر فتح یاب ہو کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس لیے پولس رسول یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں اور ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر مسیح یسوع مردوں میں سے جی نہیں اٹھا تو اب بھی ہم اپنے ہی گناہوں میں ہوتے۔ یعنی آپ اسے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اس نے صلیب پر ہم سب کے گناہوں کا قرض چکایا، اس کے صلیب پر خون بہانے سے ہم سب نے نجات پائی ہے۔ وہ ہماری خاطر گناہ بنا، وہ ہماری خاطر کچلا گیا،
وہ ہماری خاطر ٹھکرایا گیا اور اس نے ہماری خاطر سزا لی۔ اس نے ہماری خاطر اپنا پاک لہو اس صلیب پر بہایا۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ ہم سب خون سے خریدے گئے ہیں، اور بائبل یہ بھی کہتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں، یعنی یسوع مسیح کے خون بہانے کے وسیلہ سے ہم پاک ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت کے مطابق تمام چیزیں خون سے پاک کی جاتی تھیں، اور اسی طرح سے یسوع مسیح کا خون بہانے کے وسیلہ سے ہم سب بھی گناہوں سے پاک ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات جو پولس رسول نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا، جو کہ ہمارے ایمان کی امید ہے۔ اور جس طرح سے پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہمارا ایمان بے فائدہ ہے، بلکہ ہم ابھی تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہیں، کیونکہ پھر اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ اس نے ابھی تک ہماری نجات کا رستہ نہیں نکالا، یعنی اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوا جو اس نے صلیب پر کیا۔ خدا نے ان دونوں چیزوں کو ہماری زندگی کے لیے اہم قرار دیا ہے، لیکن چرچ میں آج کل خادمین اس چیز کا بیان کر رہے ہیں کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنا اس کے صلیب پر چڑھائے جانے سے زیادہ اہم ہے، جبکہ بائبل دونوں کو ہی اہم قرار دیتی ہے، اور جس طرح سے پولس رسول نے کہا کہ یہ ہمارے ایمان کی پہلی چیز ہے، جو کہ ہمارے ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اور جب بھی رسولوں نے خدا کی خوشخبری پھیلائی تو انہوں نے ان دونوں پیغاموں کو دیا، یعنی یسوع مسیح کے صلیب پر چڑھائے جانے اور اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بارے میں بتایا، کیونکہ یہ دونوں ہی چیزیں ہماری زندگی اور ہماری نجات کے لیے اہم ہیں۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سبھی کو برکت دے اور ہم سبھی کی زندگیاں تبدیل کرے، آمین۔